اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سامعین محترم، یہ سورہ الصف کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے۔ اپنی اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی تجارت کے بتائے ہوئے پہلے اصول کو دیکھا، جو رب العالمین نے اصول ہمیں بتایا۔ اصول یہ تھا کہ ایمان والو تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، والرسول ہی، اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو یہ کہنا کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، تو اس پہ میں نے وہ کالج میں طالب علم کے داخلے والی مثال دی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے طالب علم داخلہ لے کے باضابطہ طالب علم بن جاتا ہے اور مختلف امتحان پاس کرنے کے بعد اسے ڈگری ملتی ہے، تو شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ والرسولہ، یہ دونوں اقرار کر لینے کے بعد ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو گیا، ابھی ایمان اس کے اندر داخل ہونا باقی ہے۔ جب وہ اہل ایمان کے سے اعمال کرتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان کے رسوخ کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، جیسے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں بھی ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے، اس ایمان کے ساتھ سب سے پہلا اظہار اور حکم وہ ہمیں نماز کا ملتا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ایک ایمان والا بندہ کرتا ہے وہ نماز ادا کرنے کا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اہل ایمان کو یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب تم اللہ کو اور اس کے رسول کو مکمل مان لو، کہ جتنے احکامات اللہ رب العزت نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات تم نے دل و جان سے تسلیم کرنے ہیں، ان احکامات سے سر منہ انحراف نہیں کرنا۔ اگر تم نے خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، دل و جان سے وہ سارے اعمال قبول کر لیے، وہ سارے احکامات قبول کر لیے، ایمان تمہارے دلوں کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر جب ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ رب العالمین نے جہاد کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور جہاد کا لفظ جہد سے ہے، اور اس کے معنی کوشش کرنا کے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر وہ کوشش جو کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے کی جائے، جو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کی جائے، وہ جہاد کہلاتی ہے۔ اور جہاد کا سب سے بلند ترین درجہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلنا، اپنا ساز و سامان باندھ کے نکلنا، گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر کے نکلنا۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہی وہ اپنا پاؤں اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکالتا ہے تو میں رب العالمین اس پہ جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام کر دیتا ہوں۔ رب العالمین کا کرم اور پیار دیکھیے کہ جس نے اپنی جان کا سودا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا، اب اسے علم نہیں وہ واپس آئے گا یا نہیں، وہ تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا۔ اس نے تو اپنی جان گویا اللہ کو دے دی کہ اس جہاد کے اندر گولیاں پوچھ کے نہیں آتی، سیدھی دائیں بائیں سے گزر رہی ہوتی ہیں، بم اس کے قریب پھٹ رہے ہوتے ہیں، دشمن چار سو سے حملہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا ہے۔ رب العالمین اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں اور اس سے دین کی سربلندی کا کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ کوشش جو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ دین کو نافذ کرنے کے لیے کی جائے وہ بھی جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک شخص اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے۔ اپنے گھر میں نماز کا نظام قائم کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر اسلام کے اصولوں کا نفاذ کرتا ہے، اپنے محلے کے اندر اگر طاقت رکھتا ہے اپنے محلے میں وہ ان اصولوں کا نفاذ کرتا ہے۔ اگر وہ حکمرانی اور طاقت میں آ جاتا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک تحصیل اور ضلع کے اندر تک اس کے اختیارات ہیں، تو وہاں پہ وہ اسلام کا نفاذ کرتا ہے تو وہ گویا کسی نہ کسی درجے کے اندر جہاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کے شعائر کو، دین اسلام کو اور اس کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے اور عملی طور پہ معاشرتی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اسے طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ پھر اس برائی کی تردید زبان کے ساتھ کرے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، مخالف گروہ، وہ برائی کرنے والا گروہ اس حد تک مؤثر اور طاقتور ہے کہ اگر وہ اسے زبان سے روکے گا تو اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، اسے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ فَبِقَلْبِهِ تو اسے دل میں برا جانے، اور اگر برائی دیکھ کے دل میں برائی کے برا ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی وہ جو رمق تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایمان کا فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور رب العالمین کے راستے کے اندر جہاد بالسیف کرنا یہ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اس تجارت کا جو پہلا کام تھا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا، اور جہاد بھی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، ان دونوں چیزوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا، مجاہدین کو ہتھیار خرید کے دینا، مجاہدین کے لیے کوشش کرنا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، خود مال و اسباب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جانا جس میں اپنی جان بھی ساتھ ہوتی ہے، کیا صرف یہی مال کے ساتھ جہاد ہے؟ نہیں، اس جہاد کی فلسفی بھی بہت وسیع ہے، اس جہاد کا دائرہ کار بھی بہت پھیلا ہوا ہے کہ اگر
آپ اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ کرتے ہیں، وہ غریب ہیں، تو آپ اپنے مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کسی اسلامی لٹریچر کو، کسی عالم کے لٹریچر کو چھپوا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ وہ آپ نے پبلش کرایا اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، گویا آپ اپنے اس مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ کہیں دینی مدارس دین کو زندہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان طلبہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کے مختلف درجے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ جانتے ہو، حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں تم تمیز کرنا جانتے ہو، تمہیں اس کا علم ہے، تو یہ بات تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم یہ تینوں راستے اپنا لو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، اور اس ایمان کو لاتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ یہ تجارت کرنے کے تمہیں فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ اگلی آیات کے اندر رب العالمین نے اس کے فوائد بتلائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اللہ کی بتائی ہوئی اس تجارت کے فوائد وہ بتلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔